خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور میں تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے آئے ہوئے مہمان مقرر جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب حسانی وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا نسیم احمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من عطاني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. حضرات گرامی، بہت مختصر وقت میں آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے. حضرات، سیرت کیا ہے اور سیرت سے فوائد کیا ہیں؟ سیرت وہ چیز ہے کہ اپنے ہی اس بھارت کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی، ایک عالم دین، جنہوں نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی. علی میاں ندوی کی سیرت آپ پڑھو گے تو آپ کو اس چیپٹر سے ایک چیز ملے گی. حضرت خود بیان فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے مجھے پہچانا، لوگوں نے مجھے جانا تو وہ سیرت کی بنا پر. اور یہی نہیں، آپ علماء کی زبانی یہ خطاب سنتے رہتے ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور سنا بھی ہوگا. حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آپ جب حج پر گئے تو آپ کو خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی گئی. حضرت سے لوگوں نے سوال کیا کہ وجہ کیا؟ کہا یہ سیرت ہے.
تو حضرات یہ سیرت کا جلسہ ہے. سیرت کے جلسے کے اندر آپ امام کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں گے. سیرت کسی پیغمبر کو پہچاننا ہے، کسی پیغمبر کو دیکھنا ہے تو اس کی پیدائش کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس پیغمبر کو جاننے کے لیے اس کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. کسی پیغمبر کی پیدائش میں اس کی سیرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی زندگی کے اندر اس کی سیرت ہوتی ہے. کون سا عمل کیا، کیسے زندگی گزارا، اور اپنے دور کے اندر دنیا کو کیا پیغام دیا، دنیا ان سے قریب کیوں ہوئی. آپ پورے عالم کا مطالعہ کریں، پورے عالم کو دیکھیں. نمبر 1 پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور نمبر 1 پر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی امت ہے جسے پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. اس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کے اخلاق، اس کے چلنے بیٹھنے کے اخلاق، ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھو، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، دونوں کا بڑا بہترین تعلق ہے، بڑا آپس میں ربط اور ضبط ہے. ایک شاگرد اگر باغی ہو جائے تو استاد کی اطاعت و فرمانبرداری یا استاد کا جو حسن سلوک ہے برقرار نہیں رہتا. والدین ہیں، اگر بچہ باغی ہو گیا تو والدین کی جو محبت ہے وہ برقرار نہیں رہتی. اسی طریقے سے ملائیں اور دیکھیں امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے تاریخ داں، پوری دنیا کے دانشور، پوری دنیا کے فلسفی، پوری دنیا کے اندر امام اور بادشاہ گزرے ہیں، لیکن امت کے غیور نوجوانوں اپنے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے اور حکومت کی ایک دن نہیں، سال 10 سال 20 سال 50 سال تک، لیکن آخر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے دنیا سے چلے گئے. لیکن امت کے غیور نوجوانوں، آؤ تاریخ کے اندر ایک ایسی ہستی آپ کو دکھاتے ہیں جو 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پر تشریف لائے. عرفات کے میدان میں آپ نے جو اعلان کیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین متین کو مکمل کر دیا. دنیا کے لوگ، دنیا کے فلاسفر، دنیا کے تاریخ داں اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی جو تاریخ ہے، جو سیرت ہے، میرے دوستو، آپ کی جو کیریکٹر ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں، جو اسلام نہیں جانتا، جو اسلام سے قریب نہیں ہے، وہ بھی میرے آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہے میرے دوستو. میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، ایک نصرانی صحافی نے اہل قلم کو دعوت دی، اس بات کی دعوت دی اپنے پسند کے جو ہے آئیڈیل ایک نمونہ پیش کرو، ایک تاریخ، ایک مضمون لکھ کر کے پیش کرو. تو تمام اہل قلم کو اس نے دعوت دی، سب شریک ہوئے، اس اعلان کو سنا اور سب نے لکھنا شروع کیا. کوئی سہراب اور رستم کی شجاعت پر، کوئی جو ہے لقمان حکیم کی دانائی پر. اس طریقے سے سب لوگ قلم اٹھاتے ہیں. جو زیادہ شجاعت والا ہے، جو زیادہ بہادر ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی شیکسپیئر پر، کوئی لنکن اور مارکل پر بھی قلم اٹھا کر کے لکھنا شروع کرتا ہے. اور اسی میں سے ایک مسلم صحافی، ایک مسلم جو ہے ایڈیٹر، اس نے بھی جو ہے لکھنا شروع کیا. اس نے کون سا مضمون لکھا؟ فتح مکہ سے متعلق ایک مضمون لکھ کر اس نصرانی ایڈیٹر کو، اس صحافی کو، اس رائٹر کو دیا کہ یہ مضمون ہے. اس نے سارے مضمون کا مطالعہ کیا، سب پر اس نے جو ہے مضمون کو دیکھا اور مطالعہ کیا. آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک مسلم صحافی نے
جو لکھ کر کے پیش کیا فتح مکہ کے متعلق مسلمانوں، وہ جب مضمون کو پڑھتا ہے اور یہ بات عرض کرتا ہے، دنیا کے تاریخ دا، دنیا کے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے فاتح جو دنیا کے اندر جو ہے کسی ایک ملک پر جو ہے قبضہ کر کے اور حملے کر کے پوری زندگی ان کی جو ہے خراب کر دیتے ہیں، ملک میں حملہ کر کے پورے ملک کی جو ہے زندگی کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں، خاک میں ملا دیتے ہیں، انسانیت کے جسم کے ساتھ، اس لوتڑوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ یہ تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا، لبنان اور سارے ملک آپ کے سامنے ہیں، وہ بات میں کرنا نہیں چاہتا، آپ خود سمجھدار ہو کہ آج دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری حکومت ہو، ہم قبضے کر لیں، انسانیت کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے تھے تاریخ کے اندر، وہ آج حرف بحرف لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو رہا ہے، محمد عربی مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو میرے دوستو آج کیا ہے، آپ جو ہے تشکر و اطمینان سے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آج طرح نہیں ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو لوگوں کی بوٹیاں اڑا دیتے، اگر چاہتے صحابہ چاہتے تو لوگوں کے حالات خراب کر دیتے، ان کے لوتھڑوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا۔ لیکن میرے دوستو قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ نصرانی صحافی یہ مضمون کو پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ کیا کیے، اور محمد عربی فاتحانہ انداز سے آج مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور وہی مکہ جس مکے کی سرزمین پر ان ظالموں کی شقاوت قلبی ایسی تھی، ایسے وہ لوگ تھے جو ظلم کیے، صحابہ کو ستایا، ظلم کیا۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کہ اسی سرزمین پر جو ہے 2.5 سال تک صحابہ کرام کو قید کیا گیا، کون اس واقعے کو نہیں جانتا؟ 2.5 یا 3 سال تک صحابہ نے وہ جیل کاٹی ہے، کسے بیان نہیں کیا جا سکتا، امت کے غیور نوجوانوں ستایا گیا، ساری یادیں سامنے تھی۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج فتح مکہ کے دن آپ کے ساتھ کون ہے؟ اسامہ جو آپ کے کون ہیں؟ آپ کے غلام ہیں۔ یہ مقام بھی دیکھو، یہ مقام کہاں ملے گا؟ اسلام کے سائے میں ملے گا۔ وہ مقام محمد عربی نے دیا کہ آج فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اسامہ سواری پر سوار ہیں اور اچھل کود رہے ہیں۔ دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ اچھل کود کس لیے ہے؟ یہ تم کیوں بہت شور کر رہے ہو، اچھل رہے ہو، کود رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ اچھل کود دور جہاد جاہلیت کی چیزیں، اسلام نے اسے مٹا دیا۔ اب رقص کی جگہ صبر نے لے لی ہے۔ اب یہ رقص اور ناچنا اسلام کا شعار نہیں ہے، اسلام کا قانون اور طریقہ نہیں ہے۔ میرے غلام اسامہ ایسا نہ کرو۔ کون کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابو سفیان آ رہے ہیں، ابو سفیان کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے، کیا فرمایا؟ الیوم یوم الملحمہ، یہ الفاظ فرمایا الیوم یوم الملحمہ، جانتے نہیں ہو آج انتقام لیا جائے گا۔ جو ظلم کرتے تھے آج ان سے انتقام کا دن ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجھڑیاں ڈالتے تھے، جو آپ کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر پیج پہ پیج دے کر کے اور جو ہے خانہ کعبہ میں گھسیٹتے تھے، آج ان سے انتقام لیا جائے گا۔ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کوئلے کی آگ پر لٹا دیا کرتے تھے، جنہوں نے سمیہ کو 2 ٹکڑے کیے ہیں، جو آج ان سب سے انتقام لیا جائے گا، آج ان سے بدلے لیے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اللہ کے نبی جو الفاظ کہہ رہے ہیں، سعد کیا آپ نے اجازت دی ہے؟ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ،
آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی کو ستایا نہیں جائے گا۔ اور امت کے غیور نوجوانوں، اس نصرانی صحافی نے جو بات پڑھی تھی اس مضمون کے اندر، میرے آقا جو اعلان فرما رہے ہیں، ان تمام ظلم کے بعد سارے صحابہ یاد دلا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس طریقے کے ظلم ہوئے ہیں؟ آپ معاف فرما رہے ہیں۔ لیکن امت کے غیور نوجوانوں، آپ نے پہلا اعلان کیا، ابو سفیان سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے اعلان کیا، اے مکے کے لوگوں، جو آج کے دن اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، کچھ نہیں کر جائے گا۔ سفیان نے فرمایا، اللہ کے نبی، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی، خانہ کعبہ اس دور میں چھوٹا تھا نا؟ کہا اللہ کے نبی، خانہ کعبہ تو بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے کہا جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے گا یا داخل ہوگا اسے بھی امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، جو زیادتیاں کی تھی، ابو سفیان سامنے کھڑے ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہے اور یاد کر رہے ہیں، مکے کے لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہیں، یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو امت کے غیور نوجوانوں، امت کے ساتھیوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے، یہ سیرت کا جلسہ ہے، اور سیرت کے جلسے کے اندر علماء کی بڑی جماعت آئی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ کے بعد آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ سیرت کیا ہے میرے دوستو؟ ابھی آپ کے سامنے وہ باتیں پہ آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آئے، یہ نبی کی سیرت ہے، مکے میں زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ سفر کر کے طائف گئے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور طائف کے اندر آپ نے دین اسلام پھیلایا، یہ نبی کی سیرت ہے، اور مکے کے سفر میں آپ جو ہے مسجد قباء کے اندر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کے صحابہ میں سے بیر معونہ پر 67 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر 356 صحابی شہید کر دیے گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور 50 سالہ جو ہے خلافت راشدہ کے دور کے اندر 27,000 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر 1400 صحابہ گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو یہ ایک خاکہ ہے، ایک دائرہ نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی کی سنت کو پھیلائیں، نبی کی سیرت پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اخلاق اور کردار سے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ دوستو 10 منٹ وقت ملا تھا، اب اتنے میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ بہرکیف بہترین زندگی یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے اور دین پر چلا جائے، دین کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔